ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے، اور درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل پر۔ دعا ہے کہ دیکھتی آنکھوں ہنستے چہروں آپ سب کو فیروز شاہ کا سلام پہنچے۔ چپ رہیں آہ بھریں چیخ اٹھیں یا مر جائیں، چپ رہیں آہ بھریں چیخ اٹھیں یا مر جائیں، کیا کریں بے خبرو تم کو خبر ہونے تک۔ ناظرین، فلسطین کی سچویشن انتہائی خراب ہو چکی ہے، اور مسلم دنیا میں کوئی لیڈر نہیں ہے کہ اس چیز کو لیڈ کرے اور اسرائیل کے اوپر پریشر بلڈ اپ کرے تاکہ وہ اپنی اس ظالمانہ اقدام سے باز آئے۔ فلسطین میں لڑائی نہیں ہو رہی، فلسطین میں یک طرفہ حملہ ہوا ہے۔ فلسطینیوں کے پاس تو بیچاروں کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اپنی دفاع کے لیے، تو حماس کے پاس چند ایک راکٹس ہے یا اس کے پاس تھوڑا بہت اپنے ان کا اسلحہ ہے، باقی تو ان کے پاس وسائل نہیں ہے۔ اسرائیل کی پاور کافی زیادہ ہے، پوری دنیا اس کو سپورٹ کر رہی ہے، ویسے بھی ان کے پاس اسلحہ اور باقی فوجی طاقت اور سارا کچھ فلسطین سے کافی زیادہ ہے، تو لہٰذا اس کو لڑائی نہیں کہہ سکتے ہم۔ یہ ایک یک طرفہ فیصلہ ہے، یک طرفہ حملہ ہے۔ وہاں بلکتے بچے، سسکتی مائیں، اور وہاں ملبے کے ڈھیر، ہاسپٹلز پہ وہاں اٹیک، اور اس کے بعد اسرائیل نے میڈیا ہاؤسز کو بھی ٹارگٹ کیا ہے، الجزیرہ اور دوسرے اے پی نیوز وغیرہ کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا تاکہ وہاں جو اصل مسائل ہیں ان سے توجہ ہٹائی جائے۔ لیکن ناظرین، افسوس ہوتا ہے اس چیز پہ، دکھ ہوتا ہے، رونا آتا ہے کہ مسلمان دنیا کدھر مر گئی ہے۔ یہودیوں نے 200 کروڑ مسلمانوں کا آگ لگایا ہوا ہے۔ انتہائی شرم کی بات ہے، انتہائی شرم کا مقام ہے ہمارے لیے، اور ہم سب مسلمانوں کو ڈوب مر جانا چاہیے کہ 200 کروڑ مسلمان صرف یہودیوں کو نہیں قابو کر رہے اور نہ قابو کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تفرقہ بازی ہے، پارٹی بازی ہے، ہر کسی کا اپنا ملک ہے، معیشت کو یہ اپنی بقا سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم معاشی طور پہ مضبوط ہوں گے تو یہ ہماری بقا ہے۔ ناظرین، یہ سچویشن کا حل نہیں ہے۔ او آئی سی کے اجلاس سے بڑی امیدیں وابستہ تھی، لیکن یہ بھی دیوانے کا خواب تھا۔ او آئی سی نے کیا کرنا ہے مسلمانوں کے لیے؟ او آئی سی میں وہی لوگ بیٹھے ہیں جو امریکہ بیٹھا ہے، اس کو سعودیہ بیٹھا ہے، سوری، اس کو امریکہ کنٹرول کر رہا ہے، پاکستان کا امریکہ کنٹرول کر رہا ہے، سب کو تو وہ یہودی ممالک کنٹرول کر رہے ہیں، یہ عیسائی ممالک جو یہودیوں کی پشت پناہی ہے، جن کو اسرائیل کو جن کی پشت پناہی حاصل ہے۔ تو ناظرین، بہت ہی افسوس کا مقام ہے۔ پاکستان کو چاہیے، ترکی کو چاہیے کہ صرف بیان بازی اور مذمت سے آگے نکلیں، مذمت سے آگے نکلیں، آگے نکل کے اس چیز کو، اگر یہ ڈائریکٹلی نہیں فوج اتار سکتے، ڈائریکٹلی نہیں یہ ٹارگٹ کر سکتے، تو یہ انڈائریکٹلی ٹارگٹ کریں۔ ایران کے لیے بہترین چانس ہے، کیونکہ اس کا دشمن اسرائیل، پاکستان کا ازلی دشمن اسرائیل، ترکی کا دشمن اسرائیل، تمام عرب ریاستوں کا، مسلمان ملکوں کا آپ کہیں کہ ان کا دشمن ہے اسرائیل، اور ان کی پیٹھ میں جو ہے نا، قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ عرب ریاستوں کی پیٹھ میں چھرا گھوم گیا ہے، تو آج وہ دندناتا پھر رہا ہے، اور ساری دنیا جو ہے نا صرف مذمتوں پہ کام رکھا ہوا ہے۔ پاکستان وہاں نہ اترے، اگر وہ لڑائی نہیں لڑ سکتا، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، اپنے آپ کو انہوں نے اتنا گرا دیا ہے کہ وہ لڑائی نہیں لڑ سکتے، وہ پراکسی وار لڑ سکتے ہیں۔ افغانستان میں کون سی آئی ایس آئی بیٹھی تھی، افغانستان میں کون سی پاک فوج بیٹھی تھی، جہاں روس کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا، اس کے بعد امریکہ کو، 2 سپر پاورز کو پاکستان نے وہاں ناک رگڑوائی ہے افغانستان میں، تو یہاں کیوں نہیں کر سکتے؟ یہاں پراکسی وار لڑ سکتے ہیں، یہاں حزب اللہ کو اسلحہ دے سکتے ہیں، یہاں حماس کو دے سکتے ہیں، یہاں القدس برگیڈ کو دے سکتے ہیں، یہاں دوسری جہادی تنظیموں کو دے سکتے ہیں، تیسری فریق کے تھرو آپ پراکسی وار لڑیں۔ آپ کے پاس بہترین چانس ہے، آپ رشیا کو ساتھ ملائیں، آپ چائنا کو ساتھ ملائیں، آپ ایک ان کے تھرو اس کے اوپر پریشر بلڈ اپ کروائیں اسرائیل کو، تاکہ وہ اس ظالمانہ قدم سے باز رہے، کیونکہ فلسطینیوں کے پاس تو کچھ نہیں ہے اس سے مقابلے کا۔ البتہ کیونکہ آپ کو ہم جھوٹی خبریں، جھوٹے اثرے کہ وہ اڑا دیا، وہ برباد کر دیا، یہ بالکل نہیں سنائیں گے، جو ریالٹی ہے آپ سے ہم وہ بیان کریں گے۔
کہ ریئلٹی کے مطابق فلسطین اور اسرائیل کا کمپیریزن نہیں بنتا، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو کمپیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ فلسطین کے پاس وسائل نہیں ہیں مقابلہ کرنے کے لیے، اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو یہ یک طرفہ کارروائی ہے، یہ یک طرفہ کارروائی ہے جس کو ہم لڑائی نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ اس کے اوپر پریشر بنائیں تاکہ وہ اپنی لڑائی سے باز رہے۔ تو بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ کوئی مسلم دنیا میں کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے، کوئی ایسا ملک نہیں ہے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہے۔ اگر قبلہ اول وہ نہیں بجا سکتے تو کل تو انہوں نے پھر اسلام آباد کی طرف آنا ہے، انہوں نے مکہ مدینہ کی طرف آنا ہے۔ تو ہر جگہ ہم یہی کہیں گے کہ جی ہمارا معاشی پلان ہے، ہم معاشی طور پہ کمزور ہے۔ جو معاشی طور پہ اسٹرانگ ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ سعودی عرب، دوسری جو سنٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں، ان سے امید رکھنا فضول ہے، بلکہ ان سے امید رکھنی نہیں چاہیے۔ پاکستان ہو گیا، ترکی ہو گیا، ملیشیا ہو گیا۔ آج سمٹ کے اندر OIC کا جو اجلاس ہوا ہے اس کے اندر ملیشیا نے بہترین تجویز پیش کی ہے کہ وہاں نیوٹرل ایک آرمی بنا کے اتار دی جائے، نیٹو ٹائپ، تاکہ وہاں پہ کم از کم امن تو ہو۔ لیکن پاکستان نے اور دوسرے ممالک نے صرف مذمت تک رکھا ہے۔ انڈونیشیا نے بہت زیادہ جو ہے نا بہترین انہوں نے وہاں پروپوزل پیش کیا ہے کہ OIC ایک اپنی فوج تیار کرائے، اسلامی ممالک کا اتحاد ہو اور اپنی ان کی آرمی ہو، کیونکہ یونائٹڈ نیشن پہ اعتماد نہیں ہے۔ یونائٹڈ نیشن مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کر رہی، وہ امریکہ کے گھر کی لونڈی ہے، انہوں نے اس کی اشارے پہ ناچنا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی OIC اپنی UNO بنائیں اور اس کے تھرو آگے کارروائی کریں جو بھی انہوں نے کرنا ہے۔ تو پاکستان نے صرف جو ہے نا 2 اسٹیٹ سلوشن دیا ہے کہ 2 اسٹیٹ کیا سلوشن ہے؟ اس کا تو مطلب ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہو، لہٰذا ڈرامے بازی سے باہر نکلا جائے اور خونریزی کو روکا جائے۔ تباہی ہو رہی ہے فلسطین میں، ساری رات وہاں راکٹ برستے ہیں، ساری رات وہاں پہ توپ خانے چل رہے ہیں، گولہ باری ہو رہی ہے، بچے ہیں وہاں، خواتین ہیں، 800 بندے فلسطینی وہاں پہ زخمی ہو چکے ہیں۔ تو 150 کے قریب آدمی وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں، جس میں سے 19 خواتین ہیں، 32 بچے ہیں۔ تو بہت ہی کریٹیکل سچویشن ہے۔ تو صرف دعا کرنے سے بھی کام نہیں بنتا۔ تو ہم خود بھی جب دعا کرتے ہیں تو آدمی خود بھی اس چیز کو سوچتا ہے کہ صرف دعا سے ہی تھوڑے کام چلتے ہیں۔ دعا تو اس وقت ہے کہ جب آپ 313 کا لشکر لے کے میدان میں کھڑے ہوں اور پھر آپ دعا کریں۔ 313 کا لشکر لے کے آپ کھڑے ہوں گے تو پھر آپ کے لیے فرشتے بھی اتریں گے قطار اندر قطار۔ اگر آپ گھروں میں بیٹھ کے صرف دعا کریں گے، صرف مذمت کریں گے، تو اس سے تو بالکل مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو اس سچویشن کے لیے ہمارے حکمرانوں کو آپ بھی سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائیں تاکہ ان کی ذرا آنکھیں کھولیں اور اس خونریزی کو روکا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔